الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل دراست النحو سے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے بارے میں پڑھیں گے کہ منصوبات کتنے ہیں، مجرورات کتنے ہیں، مرفوعات کتنے ہیں وغیرہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 79 میں بیان کر رہے ہیں مصنف بیان کر رہے ہیں مرفوعات 8 ہیں۔ مرفوعات یہ کل 8 ہیں، یعنی کل 8 اسم ایسے ہوتے ہیں جو مرفوع ہوتے ہیں۔ اول فاعل، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے جاء زید، تو یہاں پہ جاء زید میں زید فاعل ہے جو کہ مرفوع ہے۔ دوم نائب فاعل، نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے ضرب زید، ضرب زید میں ضرب یہ فعل مجہول ہے تو زید جو ہے اس کا نائب فاعل ہے، تو یہ بھی مرفوع ہے۔ ضرب زید میں زید نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ سوم مبتدا، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے زید قائم، اس مثال میں زید مبتدا ہے جو کہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ چہارم خبر، زید خبر ہی لیں، زید قائم یہ مثال ہی لے لیں۔ زید قائم میں زید تو مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، لیکن قائم یہ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے۔ قائم کیونکہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اسی وجہ سے قائم مرفوع ہے۔ زید قائم میں قائم مرفوع ہے۔ پنجم حرف مشبہ بالفعل کی خبر، حرف مشبہ بالفعل کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، جیسے مثال دیکھیں انا زیدن قائم، انا زیدن قائم میں جو قائم ہے یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، لائے نفی جنس کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا رجل فی الدار۔ لائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، چاہے یا تو لفظاً مرفوع ہوتی ہے یا محلاً، کس طرح بھی ہو مرفوع ہوتی ہے۔ ہفتم یعنی 7ویں قسم ہے ما اللہ مشابہ بلیسا کا اسم، ما اللہ مشابہ بلیسا کا اسم یعنی وہ ما اللہ جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ ما اللہ مشابہ بلیسا یعنی وہ ما اللہ جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، جیسے ما زید قائما، یا پھر یہ لے لیں ما رجل قائما، ما رجل قائما۔ تو یہاں پہ ما رجل قائما میں جو رجل ہے یہ ما کی وجہ سے مرفوع ہے، ما رجل قائما۔ ہفتم افعال ناقصہ و مقاربہ کا اسم، افعال ناقصہ اور مقاربہ کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے کانا زید قائما، کانا زید قائما، تو یہاں پہ زید جو مرفوع ہے کیوں ہے؟ یہ فعل ناقص کانا کی وجہ سے۔ یا مقاربہ کی مثال لیں، جیسے عسیٰ زید ان یخرج، تو اس مثال میں زید جو مرفوع ہے یہ عسیٰ کی وجہ سے مرفوع ہے۔ الحاصل یہ کہ مرفوعات کل جو 8 ہیں، تمام مرفوعات کل مرفوعات یہ 8 ہیں۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حرف مشبہ بالفعل کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر، ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم، افعال ناقصہ و مقاربہ کا اسم۔ نمبر 80 منصوبات 12 ہیں۔ منصوبات کل کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ بیان کر رہے ہیں کہ کیا کیا ہیں۔ اول مفعول مطلق، مفعول مطلق یہ بھی منصوب ہوتا ہے، یعنی فعل مذکور کا ہم معنی مصدر، اسے کہتے ہیں مفعول مطلق، جیسے ضربا زید ضربن، تو یہاں ضربن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ دوم مفعول بھی، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے ضرب زید بکرن، تو بکرن جو ہے یہ مفعول بھی ہے، یعنی جس پر فعل واقع ہوا ہو اسے مفعول بھی کہتے ہیں، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ سوم مفعول فیہ، مفعول فیہ یعنی جس جگہ یا وقت پر فعل واقع ہوا ہو اسے مفعول فیہ کہتے ہیں، جیسے ضرب زید یوم الجمعۃ، تو یوم الجمعۃ یہ مفعول فیہ ہے، یا ضرب زید امام الامیر، تو امام الامیر یہ مفعول فیہ ہے۔ چہارم مفعول معہ، مفعول معہ اسے کہتے ہیں جو واو بمعنی مع کے بعد ہو، وہ بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے جاء البرد والجبات، جاء البرد والجبات۔
تو یہاں پہ مفعول جو مفعول معه ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ پنجم مفعول لہو، مفعول لہو بھی منصوب ہوتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے فعل کیا گیا ہو، جیسے ضربت زیدن تعدیباً، ضربت زیدن تعدیباً، تو یہاں تعدیباً جو منصوب ہے، کیوں؟ مفعول لہو ہونے کی بنا پر، یعنی میں نے زید کو ادب سکھانے کے لیے مارا۔ حشتم حال، حال یا جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے، فاعل یا مفعول کی حالت کو جو بیان کرے اسے حال کہتے ہیں۔ جیسے ضربت عمرا مشدودا، یعنی میں نے عمر کو مارا اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا، ضربت زیدا مشدودا۔ تمیز، تمیز بھی منصوب ہوتی ہے، جیسے عندی 20 درہمن، تو درہمن کیوں منصوب ہے؟ تمیز ہونے کی بنا پر، عندی 20 درہمن۔ اس کے بعد ہے حشتم، یعنی 8ویں قسم ہے حرف مشبہ بالفعل کا اسم، حرف مشبہ بالفعل کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے انا زیدن قائمن، تو انا زیدن قائمن میں زیدن منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انا یعنی حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، انا زیدن قائمن میں زیدن انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ نہم لائے نفی جنس کا اسم، لائے نفی جنس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے لا ریب فی، تو یہاں پہ ریب جو منصوب ہے کیوں ہے؟ کیونکہ لائے نفی جنس کا اسم ہے اس لیے۔ لہم ما اللہ مشابہ بلیسا کی خبر، ما اللہ مشابہ بلیسا کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے، جیسے مثال دیکھیں ما رجل قائمن، ما رجل قائمن میں قائمن منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ما جو کہ لیسا کے مشابہ ہے اس کی خبر ہے۔ یا لا رجل قائمن، تو یہاں پہ قائمن منصوب کیوں ہے؟ لیسا سے مشابہ جو لا ہے اس کی خبر ہونے کی وجہ سے، یعنی ما اللہ مشابہ بلیسا کی خبر کی بنا پر۔ یازدہم یعنی 11ویں قسم ہے منصوبات کی افعال ناقصہ و افعال مقاربہ کی خبر، افعال ناقصہ افعال مقاربہ کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے، جیسے مثال دیکھیں کانا زید قائمن، یا پھر کانا زید راکبن، کچھ بھی لے لیں، کانا زید قائدن، تو یہاں پہ قائدن قائمن وغیرہ جو منصوب ہے کیوں؟ کیونکہ یہ کانا جو کہ فعل ناقص ہے اس کی خبر ہے، اور فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ دوازدہم مستثنیٰ، مستثنیٰ بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے جاء القوم الا زیدن، جاء القوم الا زیدن، تو یہاں پہ زید منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مستثنیٰ ہے، جاء القوم الا زیدن۔ الحاصل یہ کہ منصوبات کل 12 ہیں، مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول لہ، حال، تمیز، حرف مشبہ بالفعل کا اسم، لائے نفی جنس کا اسم، ما اللہ مشابہ بلیسا کی خبر، افعال ناقصہ و افعال مقاربہ کی خبر، اور سب سے آخر میں ہے مستثنیٰ۔ اب یہاں سے مجرورات بیان کر رہے ہیں کہ مجرورات کتنے ہیں اور کون کون سے۔ مجرورات 2 ہیں، اول مضاف الیہ، دوم حرف جر کا مدخول، یعنی جس پہ حرف جر داخل ہوا ہے۔ مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے، جیسے غلام زیدن، غلام زیدن میں دیکھیں زیدن یہ مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اور مجرورات کی دوسری قسم ہے حرف جر کا مدخول، جیسے جس پہ حرف جر داخل ہوگا وہ مجرور ہوگا، جیسے مررت بزیدن، تو یہاں پہ زیدن جو مجرور ہے کیوں ہے؟ کیونکہ اس پہ حرف جر با داخل ہوا ہے، مررت بزیدن میں زید مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حرف جر با کا مدخول ہے۔ نمبر 82، مرفوعات کا تابع بھی مرفوع ہوتا ہے، اور منصوبات کا تابع منصوب، اور مجرورات کا تابع مجرور، یعنی منصوبات کا جو تابع ہوتا ہے چاہے صفت ہو یا بدل ہو یا تاکید ہو وہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح منصوبات کا تابع صفت، بدل، عطف بیان وغیرہ یہ بھی منصوب ہوتا ہے، یعنی منصوبات کا تابع منصوب، مجرورات کا تابع مجرور ہوتا ہے۔ منادہ مفعول بی میں داخل ہے، اور کم خبریہ کی بتا رہے ہیں کہ یہاں جو بتا رہے ہیں منادہ مفعول بی میں داخل ہے، اسے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں ایک اعتراض ہو رہا تھا، سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں منادہ بھی تو منصوب ہوتا ہے، منادہ جیسے یا رجلن، جیسے یا عبداللہ، منادہ بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے یا عبداللہ یا طالعا جبلا، تو یہاں دیکھیں منادہ منصوب ہے، تو منصوبات کی اقسام میں منادہ کو کیوں شمار نہیں کیا گیا؟ اعتراض ہو رہا ہے نا کہ منادہ منصوب ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ منادہ منصوب ہوتا ہے تو منصوبات کی اقسام میں منادہ کو کیوں شمار نہیں کیا گیا؟ وہ بتا رہے ہیں کہ منادہ مفعول بھی میں داخل ہے،
یعنی مفعول بھی جو شمار کیا گیا ہے اسی کے اندر منادا بھی آ گیا۔ اور کم خبریہ کی تمیز بعض کے نزدیک مضافلے میں داخل ہے اور بعض کے نزدیک حرف جر کے مدخول میں داخل ہے۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ آپ نے مجرورات کل 2 شمار کیا، آپ نے فرمایا کہ مجرورات 2 ہیں، نمبر 1 مضافلے، نمبر 2 حرف جر کا مدخول، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کم خبریہ کی جو تمیز ہوتی ہے یہ بھی مجرور ہوتی ہے، کم خبریہ کی تمیز بھی مجرور ہوتی ہے، تو آپ نے کم خبریہ کی تمیز کو مجرورات میں کیوں شمار نہیں کیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دراصل کم خبریہ کی تمیز جو ہے نا یہ بعض کے نزدیک مضافلے میں داخل ہے اور بعض کے نزدیک حرف جر کے مدخول میں داخل ہے، تو جب انہیں ذکر کر دیا گیا تو پھر الگ سے حرف کم خبریہ کی تمیز کو ذکر کرنے کی حاجت نہ رہی۔ ثلاثن سے عشرن تک 8 اسموں کی اور میتن اور الفن کی تمیز مضافلے میں داخل ہے، یعنی یہاں پہ اتفاقی طور پر ثلاثن سے لے کر کے عشرتن تک کی جو تمیز ہوتی ہے جمع مجرور ہوتی ہے، اسی طرح جو الفن اور میتن وغیرہ کی تمیز جو مضافلے میں داخل ہے، الفن اور میتن کی تمیز، اس طرح ثلاثن سے لے کر کے عشرتن تک جو اسماء ہیں، جو اعداد ہیں، ان کی تمیز مجرور ہوتی ہے، تو یہ مجرور بھی مضاف الیہ میں داخل ہے، یہاں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک ان کی تمیز جو ہے مضاف الیہ میں داخل ہے۔ نمبر 83 موانع تنوین 4 ہیں، یعنی 4 چیزوں کی وجہ سے تنوین نہیں آتی، تنوین کو روکنے والے 4 چیزیں ایسی ہیں جو تنوین کو روک دیتی ہیں، تنوین آنے سے معنی ہیں، کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے الف لام، الف لام یہ معنی تنوین ہے، جس اسم پر الف لام ہوگا وہاں تنوین نہیں ہوگی، جیسے زیدن ہے، جیسے رجلن لے لیں، رجلن اس پہ تنوین ہے، لیکن جب ہم رجلن پر الف لام داخل کریں گے تو اب تنوین باقی نہیں رہے گی۔ اگر ہم کہیں الرجل تو الف لام داخل کرنے کے بعد الرجلن نہیں کہہ سکتے، الرجلن نہیں کہہ سکتے، بلکہ کہیں گے الرجلو، الرجلو، تو آخر میں جو تنوین تھی وہ کیوں گری؟ کیونکہ اس میں الف لام داخل ہوا، اور الف لام معنی تنوین ہے، جہاں الف لام ہوگا وہاں تنوین نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ تنوین کی بہت ساری اقسام ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ تنوین کی ایک قسم ہے تنوین ترنم، جو کہ اشعار وغیرہ کے آخر میں سور پیدا کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ تنوین ترنم یہ الف لام کے ساتھ آ سکتی ہے، تنوین ترنم یہ الف لام کے ساتھ آ سکتی ہے، لیکن اسے کوئی شمار نہیں کرتے تنوین میں، عام طور پر شمار تو کرتے ہیں مگر وہ کیونکہ وہ اشعار کے رعایت کے لیے اسے لایا جاتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے قاعدہ نہیں ٹوٹے گا۔ الحاصل یہ کہ الف لام یہ معنی تنوین ہے، جہاں الف لام ہوگا وہاں تنوین نہیں ہوگی۔ نمبر 2 ہے مضاف، مضاف بھی تنوین سے مانع ہے، یعنی جو اس میں مضاف ہو اس پر تنوین نہیں آ سکتی۔ جیسے مثال دیکھیں غلامن، یہ غلامن جب تھا تو تنوین تھی اس پہ، جب ہم غلام کو مضاف بنا دیں کسی اور کی طرف تو اب اس پہ تنوین نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر ہم کہیں غلام زیدن، غلام زیدن یعنی زید کا غلام، تو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے، غلام زیدن نہیں کہہ سکتے، غلام زیدن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ مضاف بن گیا ہے غلام، اور مضاف یہ تنوین کی معنی ہے، تنوین کا معنی ہے، جہاں مضاف ہوگا وہاں تنوین نہیں ہوگی، یعنی جو مضاف ہوگا اسی پر مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ غیر منصرف، غیر منصرف بھی تنوین سے معنی ہے، جو اس میں غیر منصرف ہوگا اس پر تنوین نہیں آئے گی، جیسے مساجد ہے، مساجدو کہیں گے، مساجدن نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آ سکتی۔ اسی طرح عمر ہے تو ہم عمرن نہیں کہہ سکتے بلکہ عمرو کہیں گے، ٹھیک ہے، جو بھی غیر منصرف ہیں ان پر تنوین نہیں آ سکتی۔ اور وہ علم جس کی صفت لفظ ابن یا ابنتو ہو، یہاں سے بتا رہے ہیں چوتھی چیز جو کہ معنی تنوین ہے جس کی وجہ سے تنوین نہیں آتی، وہ ہے وہ علم جس کی صفت لفظ ابن یا ابنتن ہو اور لفظ ابن یا ابنتن دوسرے علم کی طرف مضاف ہو۔ پہلے دیکھیں کیا ہے کہ ایسا علم ہو جو ابن یا ابنتن کی طرف، ابنتن کی جس کی صفت ابن یا ابنتن ہو،
ایسا علم ہو یعنی ایسا علم موصوف ہو جس کی صفت ابن یا ابنتن ہو اور وہ ابن یا ابنتن دوسرے لفظ کی طرف مضاف ہو، دوسرے علم کی طرف مضاف ہو، تو اس وقت یہاں پہ اس علم پہ جو پہلا علم ہے اس پہ تنوین نہیں آ سکتی۔ جیسے دیکھیں قاسم ابن محمد، تو یہاں قاسم نہیں پڑھ سکتے، قاسم ابن محمد نہیں بلکہ قاسم ابن محمد، قاسم پر بس پیش آئے گا۔ اس طرح ابو بکر ابن عثمان، ابو بکر نہیں پڑھ سکتے، ابو بکر ابن عثمان۔ اسی طرح فاطمۃ ابنۃ احمد، فاطمۃ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جس عالم کی صفت لفظ بنتن ہو اور لفظ بنتن دوسرے عالم کی طرف مضاف ہو، اس میں اثبات تنوین اور حذف تنوین دونوں جائز ہے۔ یہاں کیا فرمائے کہ جس عالم کی صفت، اس سے پہلے جو فرمائے تھے، جس عالم کی صفت ابنون یا ابنتن ہو اور وہ ابنون یا ابنتن دوسرے عالم کی طرف مضاف ہو تو اس پر تنوین نہیں آ سکتی۔ لیکن یہاں فرما رہے ہیں نیچے کہ جس عالم کی صفت لفظ بنتن ہو، ابنتن نہیں بلکہ بنتن ہو، لفظ بنتن ہو اور جس عالم کی صفت لفظ بنتن ہو اور وہ بنتن دوسرے عالم کی طرف مضاف ہو تو اس کی صفت نہ وہاں پہ تنوین کو باقی بھی رکھ سکتے ہیں اور تنوین کو حذف بھی کر سکتے ہیں، یعنی وہاں پہ تنوین کو باقی رکھنا حذف کرنا دونوں جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز وجل، آج یہ کتاب دراست النحو ختم ہو گئی۔ اگر یہاں پہ یا کسی بھی سبق میں کوئی غلطی آپ پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو علم دین عام کرنے کی نیت سے آگے خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔